إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص پر امام الانبیاء علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع فرض کی ہے۔ آپ علیہ السلام کو جب سے نبوت ملی، جب سے امام الانبیاء علیہ السلام کی بعثت مبارکہ ہوئی، اس وقت سے لے کر قیامت تک ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے اگر اسے جنت چاہیے اور اسے جہنم سے اگر بچنا ہے۔ ایک امام الانبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے، آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر مانے اور یقین کرے، اور ایمان کا سب سے پہلا تقاضا جو ہر اس شخص پر لاگو ہوتا ہے جو امام الانبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر مانتا ہے اور یقین کرتا ہے، اس پر سب سے پہلی جو ذمہ داری جو لاگو ہوتی ہے وہ ہے آپ علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت۔ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جو وقت کا پیغمبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پیغمبر کو بھیجتا ہی اس لیے ہے
کہ اس کی اطاعت کیجیے اور اس کی فرما برداری کیجیے۔ پیغمبر کے بھیجنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، جو سب سے پہلے ذمہ داری لاگو ہوتی ہے اس کی امت کے لوگوں پر، اس کے امتیوں پر، کہ اس پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، جو آپ کی فرما برداری لوگ نہیں کر رہے ہیں، جو آپ کا کہا نہیں مان رہے ہیں، ان کو ہمارا یہ پیغام بتا دو کہ رسول آتا ہی اس لیے ہے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کے آنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ ورنہ آپ بتائیے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے بیت اللہ کا طواف نہیں ہو رہا تھا؟ بیت اللہ بنا ہوا نہیں تھا، بیت اللہ کا طواف بھی ہو رہا تھا، حج بھی ہو رہے تھے، عمرے بھی ہو رہے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کے بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے تاکہ آپ کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے اور آپ کی غلامی میں ہی زندگی گزاری جائے تاکہ نجات ممکن ہو سکے۔ یہی نقطے کی بات اگر ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ اور یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے میں سے ہر ایک کو بتائی، مسلمانوں کو تو اس بات کا پتہ ہونا ہی ہونا چاہیے، کافر بھی اس چیز کو جانتے تھے کہ رسول کی بعثت مبارکہ کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کی اتباع کیجیے، اس کی فرما برداری کی جائے۔ ہم مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے ہی ہے، لیکن کافر بھی، خاص کر مکہ کے مشرک بھی اس چیز کو جانتے تھے کہ رسول کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی اتباع، اس کی پیروی۔ اگر ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ہم نے جو کام بھی کرنا ہے، جو کام بھی کرنا ہے، خاص کر شرعی امور میں سے جو بھی کام سر انجام دینا ہے، اس میں سب سے پہلے میں اپنے اندر سے پوچھوں، دل سے پوچھوں کہ اس کام کو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیا ہے، ٹھیک ہے، کر دیں۔ دوسری چیز، کس طرح کیا ہے، کیسے کیا ہے؟ میں نے ایسے ہی کرنا ہے ورنہ مجھے اس کام کا اجر نہیں ملے گا۔ یہ نقطہ اگر ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، تمام کے تمام اختلافات ختم ہو جائیں۔ کہ ہم یہ نقطہ اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ ہم نے جو بھی کوئی کام کرنا ہے جس کو ہم نیکی سمجھتے ہیں، اس کام کو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی قرار دیا ہے یا نہیں دیا؟ نیکی قرار دیا ہے تو آمنا وصدقنا، نہیں تو نہیں، بھلے بظاہر وہ کتنا ہی خوبصورت کام ہو، کتنا ہی خوبصورت ہو، لیکن اگر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت نہیں، میں نے نہیں کرنا۔ دین بہت آسان ہے، بس یہ نقطہ ہمارے ذہن میں اگر بیٹھ جائے، یقین جانے زندگی ہماری آسان ہو جائے، دنیا بھی آسان ہو جائے، آخرت بھی آسان ہو جائے۔ کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کام کے متعلق مجھے نالج ہو، علم ہو کہ کام میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا نہیں کیا۔ کیا ہے تو ٹھیک ہے، کس طریقے سے کیا اس طریقے سے وہ کام کریں، اسی طرح زندگی گزارتے چلے گئے۔ کون سی مشکل بات ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، فرما برداری نہیں کی، آخر کار وہ بھی جنتوں کے مستحق جا بنے، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے مستحق بنے، وہ ایسے ہی بنے، ان کا ذہن یہی تھا۔
جو ذہن ہمارا ہونا چاہیے کہ جو کام کرنا ہے علم ہو کہ یہ کام میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ کون سی اس میں مشکل بات ہے؟ کون سی اس میں پریشانی بڑی بات ہے؟ عرض کر رہا تھا کہ مکہ کے مشرک بھی خاص طور پر وہ یہ جانتے تھے کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، صلح حدیبیہ کا موقع سن 6 ہجری، امام الانبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا کہ آپ بیت اللہ میں جا کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، آپ عمرہ کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے تیاری کی، عمرے کی، چلے گئے، لیکن آگے ماحول سازگار نہیں تھا کہ آئندہ سال عمرہ کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا آپ عمرہ کر رہے ہیں، لیکن یہ تو نہیں بتایا نا اس سال یا اگلے سال یا اس سے اگلے سال۔ خواب کی جو انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے، یہ بتا دیا گیا کہ آپ عمرہ کریں گے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ اس سال یا اگلے سال۔ بہرحال یہاں صلح نامہ لکھا گیا جس میں ایک یہ بات بھی تھی کہ آپ آئندہ سال آئیے گا، ابھی آپ لوگ واپس چلیں جائیں۔ آپ نے بولا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ جو صلح نامہ لکھنے کے لیے کفار کی طرف سے جو قاصد آ رہے تھے ان میں سے ایک سہیل بن عمر تھا، جو مسلمان نہیں تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا۔ سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی لکھی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرم اللہ وجہہ اس میں لکھ رہے ہیں، ابھی ابتدا ہو رہے لکھنے کی، ھذا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دستاویز، یہ صلح نامہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھا جا رہا ہے مکہ کے مشرکوں کی طرف۔ سہیل بن عمر اس نے بولا یہ آپ نے کیا لکھا، ذرا دوبارہ بتائیں، مجھے دکھائیں۔ ھذا من محمد رسول اللہ، یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے لکھا جا رہا ہے۔ کہا رسول اللہ تمہارے ہوں گے، ہمارے نہیں ہیں، وہ رسول تمہارے ہیں۔ لو علمنا انک رسول اللہ لتابعناک، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول ماننا پھر تو آپ کے پیچھے چلتے، پھر تو آپ کی پیروی کرتے۔ ذہن دیکھیے اس کا، وہ یہ ذہن دے کر گیا۔ میں سمجھتا ہوں اس کی اس بات کی وجہ سے اللہ نے 2 سالوں کے اندر اندر اسے مسلمان ہونے کی توفیق دے دی۔ یہ نکتہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا لیکن اس کو آ گیا۔ لو علمنا انک رسول اللہ لاتبعناک، اگر ہم آپ کو اللہ کے رسول مانتے تو پھر آپ کے پیچھے چلتے، آپ کی پیروی کرتے۔ اب آج کل کے مسلمانوں کو دیکھ لیجیے کتنے بت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری اپنے بیچ میں کتنے بت رسم ہیں۔ حدیث واضح ہے، قرآنی آیات واضح ہے، لیکن یہ بت، یہ آبا اجداد کی تقلیدات، یہ چیزیں، ان چیزوں نے ہمیں اطاعت رسول کی کے راستے سے محروم کر دیا۔ الا ماشاءاللہ، اللہ کے بندے یہ بت ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں وہ بت ہیں۔ جو چیزیں ہمیں امام الانبیاء علیہ السلام کی صریح احادیث ماننے سے روکے، آپ کی واضح تعلیمات سے جو چیزیں روکے، یہ بت ہیں۔ ان بتوں کو توڑیے اگر جنت چاہیے، اگر جنت کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کر کے آپ کی فرمانبرداری کیجیے، آپ کی اطاعت کیجیے۔ یہ ذہن دے کر جا رہا ہوں، اپنا یہ ذہن ہمیشہ اپنی پوری زندگی میں بنا کے رکھے۔ جو کام کرنا ہے اس کام کی اجازت میرے پیارے پیغمبر دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے الحمدللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کلمہ اسی کا پڑھا ہے، میں نے کسی مجتہد کا، کسی امام کا، جس تو میں مانتا ہوں میں نے کلمہ اس کا نہیں پڑھا، کلمہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ میرا کلمہ ہے۔ کلمے کا یہ تقاضا ہے
کہ اس کلمے کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ یہ ذہن دے کر جا رہا ہوں، جو بھی کام کرنا ہے، قوم برادری جو مرضی کرے، امام جو مرضی کہے، متحد جو مرضی کہے، میں نے جس ہستی کا کلمہ پڑھنا ہے اسی سے پوچھنا ہے، اسی کی حدیث میرے سامنے موجود ہے، اسی کے حدیث سے پوچھنا ہے۔ حدیث سنت مجھے اس کام کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے تو الحمدللہ اس کو اختیار کیجیے، اس کو سینے کے ساتھ لگائیے، اور جس طرح وہ کام سر انجام دینا ہے اس کا طریقہ بھی امام الانبیاء علیہ السلام کی سنت سے پوچھیے، زندگی آسان ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، یہ زندگی پوری بابرکت گزرے گی، ہماری پوری فیملی، پورے گھرانے پر برکت نازل ہوگی جس طرح صحابہ کرام کی زندگی میں برکتیں ہیں۔ شرط یہی ہے کہ جو کام بھی کریں امام الانبیاء علیہ السلام کی حدیث سے پوچھ کر کریں۔ اس میں کون سی لڑائی جھگڑنے والی بات ہے؟ اس میں کون سی تعصب والی بات ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، آپ اندازہ لگائیے اتباع سنت کی کتنی اہمیت ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا، اپنی امت کے متقین لوگوں کو حوض کوثر سے شربت پلا رہا ہوں گا، پانی پلا رہا ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ میری امت میں سے میرے قریب آئیں گے، میں ان کو پہچان لوں گا، میری امت کے لوگ ہیں، یہ میری جماعت کے لوگ ہیں، ان کے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے، کیونکہ اس امت کا یہ خاصہ ہے کہ اس کے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے قیامت کے دن۔ ان کے جو نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے نہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے، یہ بھی ذہن میں رہے، جو نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں ان کے اعضاء وضو کل قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، چودھویں کے چاند سے بھی بڑھ کر۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے، تو ان کے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے، میں ان کو پہچان لوں گا، میں کہوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ جیسے میرے قریب آنے لگیں گے میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی جائے گی، پھر میں کہوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں، انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، وضو کیے ہیں، ان کے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے۔ مجھ سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے پیچھے دین میں کون سی بدعت ایجاد کر رکھی تھی۔ جب میں یہ سنوں گا اچھا ایسی ہے، ایسی بات ہے، حقیقت یہ ہے، مجھ سے کہا جائے گا جی ایسا ہی ہے، پھر میں رحمت للعالمین ہونے کے باوجود میں کہوں گا سحقا لمن غیر بعدی، ان کو مجھ سے ہٹا لیا جائے، دور کر دیا جائے جنہوں نے میرے دین میں بدعت ایجاد کی۔ یہ ہے اتباع سنت کی اہمیت، جو سنت کی پیروی نہیں کرے گا اس کے ساتھ یہی ہوگا۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ آیا ہم اتباع سنت کے امتحان میں کہیں ناکام تو نہیں ہو رہے؟ اگر ناکام ہو رہے تو ابھی سے اپنی اصلاح کیجیے، اگر کامیاب ہو رہے واقعات میں میرا ذہن یہی ہے، دنیا کے مفتیان کرام جو مرضی کہے لیکن میں نے فالو کرنا ہے امام الانبیاء علیہ السلام کی سنت کو، آپ کے طریقے کو، آپ کی اطاعت کرنی ہے، آپ کی اتباع کرنی ہے، آپ علیہ السلام کی فرما برداری کرنی ہے، دنیا میں جو مرضی ہوتا رہے میں نے امام الانبیاء علیہ السلام کی بات کو ماننا ہے، آپ کی پوری زندگی غلامی کرنی ہے، آپ کی سچی اطاعت کر کے، آپ علیہ السلام کی فرما برداری کر کے، آپ علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کے، اگر یہی ذہن ہے تو ہمیں مبارک ہو، بہت اچھا ذہن ہے کہ میں نے پوری زندگی دنیا والوں کے، دنیا میں جو مرضی ہوتا رہے میں نے پوری زندگی امام الانبیاء علیہ السلام کی سنت کو فالو کرنا ہے، آپ کے طریقے کو اپنانا ہے۔ یہ بڑا بابرکت ذہن ہے۔ اگر ہمارا ایسا ذہن ہے، اگر ایسا نہیں تو پھر یاد رکھیے قبر میں بھی حساب ہوگا، امتحانات میں کہیں ناکامی نہ ہو، اور آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متعلق قبر میں بھی پوچھا جاتا ہے، یاد رکھیے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قبر والے سے فرشتے سوال کرتے ہیں وہ شخص کون ہے جس کی
تم دنیا میں اطاعت کیا کرتے تھے، فرما برداری کیا کرتے تھے، اس کا نام نام اس میں گرامی کون ہے؟ وہ قبر والا کہے گا متقی شخص، پرہیزگار شخص، امام الانبیاء علیہ السلام کی پوری زندگی پیروی کرنے والا شخص، وہ محمد رسول اللہ، وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہیں۔ فَأَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَاهُ، ہم نے آپ کی ہر بات پر لبیک کہا، آپ کی اتباع کی، آپ کی پیروی کی۔ قبر میں بھی یہی پیروی کام آ رہی ہے، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ تو آئیے اپنا یہ ذہن بنا کے جائیے، جو مرضی ہو جائے، میں نے پوری زندگی امام الانبیاء علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، آپ کے حدیث مبارکہ کے مطابق اپنا شب و روز گزارنا ہے۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی نجات کا راستہ ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا راستہ ہے، یہی گناہوں کی مغفرت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے میری امت کے لوگوں، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہی راستہ ہدایت کا ہے، باقی راستے گمراہی کے ہیں، یہی ایک ہی راستہ ہدایت کا ہے جو امام الانبیاء علیہ السلام کی سچی اطاعت کا ہے، اتباع کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ ان تطیعوہ تہتدوا، اگر اس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، ہدایت مل جائے گی۔ اتنی ساری آیات، اور یہ پوری انسانیت میں یہ وہ شخصیت ہے امام الانبیاء علیہ السلام، پوری انسانیت میں، کیا انبیاء علیہ السلام، کیا بزرگان دین، پوری انسانیت میں یہ وہ شخصیت ہے جن کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت کہا۔ اور کوئی کمی رہ گئی؟ کوئی ہے کمی؟ فَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ دنیا کا کوئی امام، کوئی مجتہد ایسا دکھا، قسم اٹھا کے بولو کہ اس کی اتباع، اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، بولو کسی کے اندر اگر جرت ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ان تطیعوہ تہتدوا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سمپل ہے، یہ نمونہ ہے، اس کی معنی کہ تو ہدایت ملے گی۔ کوئی ایک ہستی اس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دکھاؤ جس کی اطاعت کر کے ہدایت ملتی ہے، گارنٹی سے بولو، کوئی بھی نہیں بول سکتا۔ اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے، رب العالمین قسمیں کھا رہا ہے، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہا مجھے میرے رب ہونے کی قسم، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک آپ کی امت کے لوگ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ کو جج نہ مانے، آپ کو چیف جسٹس نہ مانے، دین کے ہم معاملے میں جب تک آپ سے فیصلے نہ کروائیں، مجھے میری ربوبیت کی قسم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ کوئی اور ہستی دیکھنا کوئی ایسی ہے جس کے فیصلوں کی یہ حیثیت ہو، جس کے فتووں کی یہ حیثیت ہو، جس کے فتووں کی یہ حیثیت ہو، جو حیثیت خود اللہ تعالیٰ بتائے کہ اس میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فتووں کی، اس کے فیصلوں کی حیثیت وہ ہے جو اس کے فیصلے مانے گا مسلمان ہے، جو نہیں مانے گا وہ تو مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کی ربوبیت کی قسم کھا رہا ہے، باقی پیچھے کیا رہا؟ باقی پیچھے رہا کیا؟ سب کچھ تو اس میں آ گیا۔ یہ واحد ہستی ہے جس کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سیمپل اور نمونہ قرار دی ہے، اور کوئی لے کر اور ماں کا لال کوئی اور ہو، کوئی امام، کوئی مجتہد، کوئی فقیہ دنیا کا، کوئی بڑے سے بڑا امام جس کی پوری زندگی کو ایڈل اور نمونہ قرار دیا ہے، وہ ایک ہی ہستی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ باقی اللہ تعالیٰ نے کیا چھوڑا؟ سب کچھ تو بتا دیا، اور ضرورت کس چیز کی ہے؟ ان ساری آیات سے یہ ذہن ہمارا بنایا جا رہا ہے کہ دنیا والوں، اگر جہنم سے
سے نجات چاہیے، قبر میں کامیابی چاہیے، آخر میں کامیابی چاہیے، اس زندگی میں برکت چاہیے، تو اپنے ذہن یہ بنا لو جو بھی کام کرنا ہے پہلے دیکھ رہے امام الانبیاء علیہ السلام نے کیا ہے یا نہیں کیا، کیا ہے ٹھیک ہے کر لو، نہیں کیا تو نہ کرو، ختم خلاص۔ کیسے کیا ہے؟ جیسے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ویسا کام کرو تو کامیابی ملے گی، نجات ملے گی۔ ان آیات مبارکہ سے ہمارا یہی ذہن بنائے گا۔ صحابہ کرام کا ذہن یہی تھا۔ قربان جاؤں خلیفۃ المسلمین، پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی۔ کون ہے؟ جنتی عورتوں کے سردار، قربان جاؤں جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پاس خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس صحیح بخاری میں پورا واقعہ موجود ہے۔ اے خلیفۃ المسلمین، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کی جو وراثت ہے وہ مجھے دیجیے۔ بیٹی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک ہی بات کہی، اللہ اکبر، اے سید نساء اہل الجنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ حدیث سنی ہے، ما ترکنا فهو صدقۃ، انبیاء علیہ السلام کا جو ورثہ ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ وراثت میں نہیں جاتا، وہ مال غنیمت میں یا بیت المال میں جمع ہو جاتا ہے۔ بار بار جب اصرار کیا ایک ہی بات کہی، اے سید نساء الجنہ، نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار، میں اس حدیث کی نافرمانی کر کے گمراہ نہیں ہونا چاہتا۔ کیوں؟ مجھے پتہ ہے یہ حدیث ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کا جو ورثہ ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے بیت المال میں جمع ہوتا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ وراثت میں نہیں جاتا۔ یہ حدیث میرے سامنے ہے، اس حدیث کی مخالفت کر کے میں اپنے آپ کو گمراہی کے گڑھے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اللہ اکبر، کیسا ذہن تھا ان کا، جو مرضی ہو جائے لیکن میں نے امام الانبیاء علیہ السلام کی حدیث کو فالو کرنا ہے۔ یہ ذہن ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ ایسے یہ جنت کے مستحق نہیں بن گئے، ایسے جنت کے مالک نہیں بن گئے۔ کاش کہ ہمارا یہ ذہن ہوتا، عبادت کرتے وقت، نماز پڑھتے وقت، یہ نماز میرے پیارے پیغمبر کی ہے یا نہیں ہے، یہ نماز کا طریقہ، یہ شادی بیاہ کے طریقے، فلاں 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 کاموں کے طریقے میرے امام الانبیاء علیہ السلام کے طریقے کے ساتھ میچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نہ تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ یہاں یہ ذہن ہونا چاہیے۔ بہرحال عرض کرنے کا یہ ساری باتیں مقصد یہ ہے، آج ہم بھول چکے ہیں، شاید ہم نے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا چھوڑ دیے ہیں، احادیث مبارکہ کو ترجمے سے پڑھنا چھوڑ دیے ہیں۔ آپ احادیث مبارکہ کو ترجمے سے پڑھیے، قرآن ترجمے سے پڑھیے، علماء کرام موجود ہیں، ان سے کچھ نہ کچھ کم از کم عقیدے کے حوالے سے قرآنی آیات سیکھیے، احادیث مبارکہ سیکھیے، کم از کم جو شب و روز کے جو اعمال ہیں، نماز ہے، دیگر نیکے ہیں، ان کے طریقے علماء کرام سے سیکھیے قرآن و سنت کی روشنی میں، تاکہ ہماری آخرت سنورے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ ایک واقعہ ہے جو امام الانبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہے، جو امام مسلم رحمۃ اللہ روایت فرماتے ہیں۔ یہ اس شخص کے بارے میں ہے جس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا، اور جس وقت بھیجا شدت کی سردی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو ان کافروں کی خبر لے کر آئے؟ یہ غزوۃ الاحزاب کا واقعہ ہے، جب دنیا بھر کے اس وقت کے کافر مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے جمع ہوئے اور خندقیں کھودی گئی۔ غزوہ خندق کا واقعہ ہے، شدت کی سردی ہے، کسی کی بھی ہمت نہیں ہو رہی۔ آپ علیہ السلام نے بار بار یہی کہا کہ کون ہے جو ان کی خبریں لے کر آئے؟ بہرحال آپ علیہ السلام نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم یا حذیفہ تم جاؤ، دیکھ کر آؤ کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، مکہ کے مشرک۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جیسے اب میرے لیے کوئی چارہ کار نہیں کہ میں کوئی انکار کروں۔ آپ نے جب نام لے لیا تو بات ختم، بات کلیئر ہو گئی، اب میرا جانا یقینی ہو گیا۔ میں کھڑا ہوا، بہت سردی ہے، سردی کی وجہ سے کب کپا رہا ہوں،
لیکن قربان جاؤں جیسے ہی جانے لگا اللہ تعالیٰ نے ساری میری سردی ختم کر دی اور مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں گرم حمام میں چل رہا ہوں. حالانکہ شدت کی سردی، رات کا ٹائم، ٹھنڈی ہوائیں، میدانی علاقہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری سردی مجھ سے دور کر دی. المالک اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. پوری کائنات کا مالک وہی ہے. سردی پر اسی کے اختیار چلتا ہے، گرمی پر اسی کے اختیار چلتا ہے. جس اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا، آج حذیفہ رضی اللہ عنہ سے سردی کو ختم کر دیا. کیا میں جا رہا ہوں؟ لیکن امام الانبیاء علیہ السلام نے نصیحت کی تھی. لیکن آپ کی نصیحت میں کتنا بڑا درس ہے، کاش کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے. جا رہے ہو، کہنا کسی کو کچھ نہیں، صرف جاؤ، خالی خبر لے کر آ جاؤ کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. کہتے اگر میں وہاں جیسے گیا، ابو سفیان میرے سامنے تھا جو اس وقت مسلمان نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا تھا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت وہ کفر کی حالت میں تھے. انہی کی قیادت میں مکہ کے مشرک آئے تھے یہاں چڑھائی کرنے. اگر میں وہاں جا تو چلا تو گیا، اگر میں اس کو تیر کا نشانہ مار دوں اس کا کام تمام ہو جاتا ہے. یہ اسی وقت میرے نشانے میں آ جاتا ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. لیکن آپ علیہ السلام کے علم میں تو نہیں تھا نا سامنے ابو سفیان ہوگا. آپ نے کہا یہ کسی کو کہنا کچھ نہیں، بتائیے اگر یہ نافرمانی کرتے ابو سفیان کی موت کفر پر ہوتی نہ ہوتی. آپ علیہ السلام کی بات دیکھیں، ابو سفیان جو نشانے پر تھا آج بچ گیا. 2 سال کے بعد، 2-3 سال کے بعد یہ ابو سفیان مسلمان ہو گیا. کہتے میں گیا، خبر لے کر واپس آیا، تب بھی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسا کہ میں گرم حمام میں چل رہا ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا. آپ علیہ السلام نے میری تسلی کے لیے اپنی چادر مبارک میرے اوپر ڈال دی. اللہ اکبر. اپنی چادر مبارک جو خود آپ علیہ السلام اوڑھتے تھے وہ مجھ پر ڈال دی. حالانکہ رات بھر سردی تھی، اس چادر کی وجہ سے مجھے اتنی سکون سے نیند آئی، اتنی سکون سے نیند آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا قم یا نعمان، اے سونے والے بیدار ہو جاؤ. یہ دیکھیں چھوٹا سا واقعہ ہے، ایک حدیث پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت صلہ دے دیا. ہم اگر حدیثوں پر عمل کریں گے، احادیث مبارکہ پر عمل کریں گے، سنت کو فالو کریں گے، کتنی برکتیں ہوں گی، کتنی آسانیاں ہوں گی. امت میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی. سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملے گی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملے گی، اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ذہن بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اگر یہ ذہن ہے ہمارا کہ جو کام کرنا ہے امام الانبیاء علیہ السلام کی سنت کے مطابق کرنا ہے، پوری زندگی اگر اسی طرح گزری، یقین جانے یہ بڑا مبارک سفر ہوگا. یہاں بھی آسانیاں، قبر میں بھی آسانیاں، آخر میں بھی انشاءاللہ آسانیاں ہی آسانیاں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام الانبیاء علیہ السلام کا سچا پیروکار، آپ کا سچا فرمانبردار بننے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.